الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما لا ينقض الوضوء 10 أشياء لا تنقض الوضوء ظهور دم لم يصل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له مشتق وخروج دودة من جرح وأذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملأ الفم وقيء بلغم وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل مجهول لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مسل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة والله الموفق. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله بسم الله صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. خیر. فصل ان چیزوں کے بیان میں جو نہیں توڑتی وضو کو. 10 چیزیں نہیں توڑتی وضو کو. کنیا؟ 10. بظاہر لگتا ہے شاید وضو ٹوٹ گیا لیکن وضو ان 10 میں سے ظاہر ہونا خون کا ایسا خون جو نہ جاری ہو اپنی جگہ سے. وہ تو چمڑا ہٹیا خون زہر ہویا اوتھے رکیا تو ٹریا. اس خون دے نکلنے نال اس لیے کہ خون لا ینجسو نہیں نجس کرتا جامد کو اور نہ مائع کو. صحیح پر جڑا خون محل وچے تو جب یہ غیر کو نجس نہیں کرتا تو پس نہ ہوگا ناقص بھی. نال شرع او دلیل دیتی جڑی انہوں سمجھا دے. اے جو نجس و بے تشدید جی میں تجنیس کولوں تنجیس کولوں یعنی اے جڑا خون زہر ہویا ہے زہر ٹریا نہیں یعنی نہیں نجس کرتا اس شے کو کہ لگ جائے خون اس شے کو. وہ شے جامد ہو یا پتلی ہو جنہیں خون لگے. اندہ بھی یوسف اور یہی صحیح ہے. مثال دینے پس اگر لی جائے روئی پکڑی جائے روئی اے روح تے رکھی جڑا خون ٹریا نہیں اندر نال لگ گیا خون. اے روح دا بوڑا چک کے سٹیا پانی اور ڈال دیا گیا مائے قلیل میں تو نہیں فاسد کرے گا اس کو. سمجھی گل؟ تو چونکہ یہ نجس نہیں ہے تو لہٰذا پھر خروج نجس نہیں پایا گیا اس لیے یہ ناقض وضو بھی نہیں. سنی جی گل. امام محمد رحمہ اللہ سے
اصول کی روایت کے غیر میں ہے کہ یہ خون نجس ہے، یہ غیر ظاہر روایت۔ علامہ حدادی نے فرمایا ہے فتویٰ قول ثانی پر ہے، یعنی امام محمد صاحب کے قول پر، ان صورتوں میں جب لگے وہ خون جامدات کو، کس کو؟ جامدات کو، جامدات کو۔ دو ہی قول نے، اور قول ثالث پر ہے اس صورت میں جب کہ پہنچے مائعات کو۔ یہاں ایک تو قول پیچھے آیا ہے بے وہ نجس ہے، نہیں کرتا، نجس نہیں کرتا، خواہ جامد و خواہ مائع اندہ بھی یوسف، اور یہی سے یہ اسی پر ہے کہ روئی پکڑی جائے۔ جی اور امام محمد صاحب سے یہ روایت ہے کہ وہ کیا ہے، نجس ہے، تو یہ دو ہی گلاں ہوئی ہیں نا، جی دو، تیسری تے ہے کوئی نہیں جو ہاں، اور پھر یا پھر بھی چونکہ عبارت رہے گی کوئی اس دے مطابق تے دو ہی نہیں دیے جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور ان 10 میں سے گرنا جی پسنا ہوگا ناقص ہوگا، فلا یکون ناقص، ہاں ناقضن اندنے لا یحسن بھی ترتیب کی تھی نا کہ بھئی زہر ہونا خون کا، ایسا خون جو نہ جاری اپنے مال سے، اس لیے کہ وہ کسی شے کو نجس نہیں کرتا لہذا ناقض نہیں۔ کہتے ہیں یہ جو جوڑے ہیں نا، لا یحسن ترتیبہ علی ما قبلہ، بلکہ مترتب ہے اس پر جو پہلے ہے اس سے، اس لیے کہ جب ناقض نہیں نا جی تو پھر نجس نہیں، انج ہونا سی کہ چونکہ یہ ناقض نہیں لہذا نجس بھی انج نہیں دلیل بندی کہ چونکہ نجس نہیں لہذا ناقص ہی نہیں، ان جوڑ نہیں جڑتا۔ اصل یہ کہ جو نجس ہے جی وہ ناقض ہے، سمجھے نا جی، جو ناقض ہے وہ نجس ہے، تو جو ناقض نہیں وہ نجس، نجس بھی نہیں۔ بزرگاں چلو کوئی گل نہیں، بابے نے سارے ساڈے۔ اور ان 10 میں سے گرنا خون کا بغیر خون کے سیلان کے، خون جاری کوئی نہ ہوئے، گوشت دا کوئی ٹکڑا کٹ کے ڈگ پوے بغیر خون دے بغیر خون دے جا رہا ہے، جاری ہونے تو زہر تے ہونے لیکن جاری نہیں ہویا، اس سکوت لحم نال بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ بوجہ طہارت اس ٹکڑے گوشت کے، اور گوشت جڑا ہے وہ طاہر ہے، جی اور جدا ہونا پاک کا، تو پاک چیز کا بدن سے جدا ہونا نہیں واجب کرتا طہارت کو، نہیں واجب کرتا طہارت کو، ایک گوشت کی میں بھی کچھ چھری نال کٹیا کہ نہیں، جیسا کہ عرق مدنی وہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو رشتہ، رات الزیر فارسی میں، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے، فتاوی بزازیہ میں، سنی گل آؤ ویکھو نا تھلے لے طہارتی ای اللحم بگوشت کے ہونا پاک ہونا طاہر، اے فی حق نفسی کی ہے فی حق کی نفس میں، اپنی ذات دے بارے چ، انسان دے اپنی ذات دے بارے چ۔ بہرحال اپنے غیر کے حق میں وہ نجس ہے، جی جی غیر کے حق میں نجس ہے، اس لیے کہ وہ جو جدا ہو زندے سے وہ میتا ہے، ذبح کر کے جڑا گوشت ہوں پا کے سارے واسطے، ویسے کوئی زندہ نالوں کسی حلال جانور نالوں، یہ گل تو انساناں دی، حلال جانور نالوں گوشت کٹ دئیے تے وہ زندہ ہوئے، جی وہ جڑا کٹیا وہ میتا ہے، تے میتا کی ہوندا ہے؟ نجس، میتا حرام، یعنی میتا دے وچ داخل ہے، تے ان دی ذات تک پا کے، یہ نہیں بھی آپ پکا کے کھا لوے، مطلب مند نال ان دی طہارت خراب نہیں ہوئی، اے مطلب جے دھیان کرے جے۔ کل ارک المدنی نسبت ہے مدینہ شریف کی طرف باوجہ کثرت اس بیماری کے، اس میں اس ارک مدنی کے، اور یہ کیا ہوتا ہے
ये छाला होता है, जहर होता है, जल्द की सतह पर फटता है, रग से निकलते हैं मिसल दूध के थोड़ा थोड़ा करके, और सबब इसका फजूलुन गलीज़तुन, बंदे विच रतूबतां ज़्यादा हो जाण गाढ़ियां फिर ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਸਈਦ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਮੂਮਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਧਾਗਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਕਣੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਜ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੂਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਛਾਲਾ ਤੰਦਰ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਰਤੂਬਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ 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 ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੂਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਮੂਮਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫੋੜਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੁਜ਼ੂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਵੁਜ਼ੂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैंने की करना है, नमाज पढ़नी और की करना है। तो बेंदा वुज़ू नहीं टुटा, अगली नमाज का वक्त आ गया तो वुज़ू ठीक है जी। वो समझ आती है और भला वे अल्लाह वास्ता, अल्लाह का वास्ता जी समझो। और उन 10 से निकलना कीड़े का जख्म से और कान से और नाक से, इथों को कीड़ा निकल आवे ਉਹ ਵੁਜ਼ੂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਕਿ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ। और उन 10 में से निकलना कीड़े का, जख्म जो कीड़ा निकल आया, ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਬਾਵਜਾ ਅਦਮੇ ਨਜਾਸਤ, ਇਸ ਦੂਦਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਨਜਸ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ। और बावजा किल्लत रतूबत के वो जो इसके साथ है, वो ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦ ਟੁਰੇਗਾ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਲਾ ਥੀ ਵੇ ਬਰਖਿਲ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बरखिलाफ उस कीड़े के जो निकलने वाला है दुबर से, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਖਰਜ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਗਾ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਤ ਰਤੂਬਤ ਅੱਲਤੀ ਮਾਹਾ ਜੀ। लेकिन एक जरा कीड़ा है ना, लेकिन ये कीड़ा नजस कर देगा उस शय को कि गिरा कीड़ा उस शय में
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਾਇਆਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਤਲੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਲੀ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ नजिस हो जाए नजस कर देगा जी। और उन 10 में से मस करना ज़कर को और दुबर को और फरज को मुतलकन की मुतलकन बे इन्हां चीज़ां नूं कदे कपड़े तो बगैर हथ लग जाए अपना ते इहदे नाल वुज़ू नहीं टुटदा। और यही मज़हब है केड़ा बे वुज़ू इन्हां नाल नहीं टूटता इन्हां शैयां नूं हथ लग जाए तां औरत दा अपनी अगली शर्मगाह नूं हथ लग गया कपड़े तो बगैर। और यही मज़हब है किबार साहबा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जैसे हज़रत उमर और हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और सदूर ताबीन सदूर जमा सदर बिताबीन में से वो सदर हस्तियाँ जैसे हज़रत हसन बसरी जनाब सईद बिन मुसैयब और जनाब इमाम सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हुम का एक तय हो गया भी साहबा पाक दा अमल है तो मज़हब है बेंद नाल वुज़ू नहीं टूटता हुण होर दलील और ले अन्ना यानी सारिਆਂ ਦਾ मज़हब कित्थों बनया इस दलील इस हदीस कोलों इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आया आपकी बारगाह में एक रजुल गोया के वो देहाती है गोया के वो देहाती है देहाती है बदवी भी उनकी वज़ाकत सी वो देहातियां वाले सी। बस अर्ज़ की उसने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनियो क्या फरमाते हैं आप रजुल के बारे में जिसने मस किया अपने ज़कर को नमाज में। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सोनियो अगर कोई आदमी नमाज के अंदर अपने ज़कर को मस कर ले बग़ैर हाइल के कपड़े उतो नहीं मुराद बग़ैर हाइल के तो बस फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल नाफी है नहीं है वो मगर बदअतुम मिनका एक टुकड़ा तुझसे या सोनिया ए लफ्ज़ फरमाए औ मुदगतुम मिनका बदअतुन मुदगतुन दोनों का एक ही मान है। फरमाया तेरे बाकी बदन का टुकड़ा ही एक है जिमें हुण बाकी तुसी हथ उत्ते हथ रखिया है जी ये नंगा हथ रखिया है कि नहीं जी ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ हाथ रखा है ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਬਦਨ ਨੂੰ ਐ लगे ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਬਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। जी सुनी गल है फरमाया इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ये हदीस अहसन शय है इस बाब में और असह है इस मसले विच इस मसले विच मसे ज़कर दे मसले विच किंदे विच मस्से ज़कर दे इस मसले विच अखरज अबू दाऊद व अहमद व तिरमिज़ी नसाई इब्न हिब्बान तबरानी फिल कबीर दार कुतनी मिन हदीस तल्क बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से। अच्छा जी समझ गए हुण शरह वेखो औ मुतलकन जी वलो मिन गैरिल माए मुतलकन आखे ने मुतलकन दस देने अगरचे मास के गैर से हो अगरचे मास के गैर से हो भाई जिन्हें वुज़ू कीता है ना जी उन्हें दूजे दी अगली शर्मगाह नूं हथ ला दिता जी जी ये मास के गैर से हो मास मस करने वाला जी गैर दा की मतलब किलर नहीं, मैं दूजे दी अगली शर्मगाह नूं भी नंगी नूं हथ ला दिता। बलौकान अल ममसूस मुश्तहन अगरचे हो ममसूस मुश्तहा यानी जिंदी शर्मगाह नूं हथ लाया अगरचे की होवे मुश्तहा होवे यानी बालिग होवे की होवे बालिग हो या 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ नहीं टूटेगा ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਵੁਜ਼ੂ ਮਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ।
اور برابر ہے کہ مس کرے باطن کے بے باطن الکف او بغیر ہی بے شہوت نولا جی یہ جڑا مس کیتا ہے نا جی اے بات کف دا باطن اندے نال کرے دوجے پاسوں کرے سمجھن بغیر شہوت کے ساتھ کرے یا بغیر شہوت وہ مزی وغیرہ نکلی وہ جڑا ہے نا جڑا شرمگاہ نال شرمگاہ ٹکرائی ہے جی اتنے سی کہ بھی کبھی اعتمال غالب کے مزی نکلی پتہ نہیں چلی تاں وضو ٹوٹیا صرف شرمگاہ دا شرمگاہ نال ٹکرانے نال نہیں ایتھے بھی یہ بھی کہ بھئی مزی نکل آئی ہو تو ظاہر پتہ لگ جائے گا تے جے نہیں تے صرف ہاتھ لانے نال وضو نہیں ٹوٹے گا تو میں کہوں دی مثال سارا کچھ دسیا نے اپنی شرمگاہ نو دوسرے دی شرمگاہ نو ہاتھ دی اندرلے پاسیوں پٹھے پاسیوں شہوت نال جس طریقے نال بھی ہوگئے وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی اس مس نال وضو نہیں ٹوٹے گا مس نال وضو نہیں ٹوٹے گا ممسوس جنوں ہاتھ لایا ہے تو ماس لانے والا جس ہاتھ مس کرنے والا جی تو انہیں ہاتھ لینا موٹے تے اے تو اے ماس اے ممسوس وفی سید بھئی او سید جڑی شرح بابیاں دی اور مستحب ہے دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اگر ہو وہ مستنجی بغیر الماء جی جس لئے ہوندا اپنی شرمگاہ نو ہاتھ لگ گئے نا جی اگلی نو یا پچھلی نو جی تے جے انہیں استنجا کیتا سے نا ٹیلیاں وٹیاں نال تے پانی نال نہیں ہن ہاتھ تو لوے تے کوئی ہاتھ نال شے نہ لگ سمجھ آ گئی جی اے وضو نہیں ٹوٹیا لیکن ہاتھ والے ہاتھ تو لوے اچھا جی وہ حضرت بسرا کی ایک روایت تھی وہ پیچھے آئی تھی تو وہ یہاں ذکر نہیں ہے اس کا تے وہ جڑا ہے نا ان دا جواب پہ دیں دینے جی اور حدیث جناب بسرا کی ضعیف کہا ہے اس کو ایک جماعت نے وہ حدیث یہ ہے کہ بھی انہوں نے روایت کی تھی بھی سونے گل فرمائی مم مسا ذکرہ فلیتوضا مم بے یہ حدیث ہے نا جی جی اے ابو داود میں ہے اور حاکم مستدرک میں تو اے بے حدیث اکثر محدثین نے کیا کہ ضعیف ہے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے حق یہ ہے کہ ہر ایک دونوں حدیثوں سے کیڑی ایک جڑی وہ حدیث ہو سیاب او آئے بدوی جی جی تے دوجی ہے بسرا والی حدیث ہی دونوں حدیثوں سے نہ نیچے اترے حسن کے درجے سے لیکن ترجیح پائے گی طلق کی حدیث اور جڑی پچھلی دسیا نہیں اور جڑی مراکی ہے دسیا نہیں وہ جناب طلق بن علی سے روایت ہے طلق بن علی حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں یہ اور صحابی ہیں سنی ہوں بھی یہ جڑا ہے نا بے لیکن ترجیح ہے طلق کی حدیث کو اور وہ ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا تھے وجہ کی وجہ سنا جی بے ترجیح کیوں ہے فتح القدیر والے بابے آکھے بھی حدیث بسرا والے بھی ضعیف کو نہیں حسن ہے کیے حسن ہے لیکن ہے کہ بھی عمل کیوں نہیں بائیں طور کے رجال کی احادیث اقوا ہوتی ہیں جڑی عورتاں دی خاص گل ہے یا ازواج مطہرات نے گھر دی کو گل دسی اوتھے تو انہاں دی حدیث نو ترجیح ہے جی جڑی حدیث باقی معاملات جنہاں اوتھے مرداں دی حدیث نو جی ترجیح ہے قانون سمجھا جائے کیوں اس لیے کہ مرد احفظ للعلم ہوتے ہیں اور عصبت ہوتے ہیں سنیں اندنے اسی لیے تو بنائی گئی ہے شہادت دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر تو لہذا بھی مرداں دی حدیث نو ترجیح ہے کیڑی طلق بن علی علی جن دے وچ کہ سونے فرمایا کہ تیرے بدن دا ایک ٹکڑا ہے ٹکڑا ہی تو ہے وے جی مسئلہ جی اچھا جی اگلا بھی گل وقال ابن امیر حاج ممکن ہے انہاں آکھے جی توجہ اور بھی ہو سکتی اے جڑی جناب بسرا والی حدیث نے بھی چاہیے کہ ممسا ذکر فلیتوضا اے فلیتوضا لغوی مراد لے لو فل
तवद्दा लुग़वी मुराद کہ ممکن ہے حمل کرنا جناب بسرا کی حدیث کو غسل یدین پر جی اے وضو لغوی ہے نا جی سمجھائیے جی بھی ہاتھ تو لوے تے ہن دوواں تے عمل ہو گیا دوواں تے عمل ہو با وضو نہیں ٹوٹیا جڑا پورا وضو ہے جی تے غسل ید کر لوے او پیچھے آ گیا مسئلہ اور تحقیق پہلے گزر چکی ہے یہ بات کہ مستحب ہے وضو کرنا واسطے نکلنے کے علماء کے خلاف سے علماء کے خلاف سے چونکہ اس میں بھی خلاف ہے شفافے کہتے ہیں مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نہ یہی دلیل ہے سمجھے گا نے پھر خلاف کو نکلنے واسطے کی کرے ہاتھ دھوئے بھئی کیونکہ عبادت متفق علیہا بے سارے اماماں دے نزدیک عبادت ہو گئی ہے اے عبادت خیر ہے عبادت مختلف فیہا سے اے ان سارے قانون نے مولویو کی بیان نے بے عبادت متفق علیہ خیر علیہا اے کی ہے خیر ہے جو عبادت مختلف کیا ہے یہ بھی نا کتاباں جملہ لکھا ہے یہ قانون دسیا نے بھی سارے امام آکھن بھی اندہ وضو بھی ٹھیک ہے تے نماز بھی ٹھیک ہے اے وضو نماز افضل ہے اس وضو نماز نالوں جندے وچ بعض آکھن ہوئی ہے تے بعض آکھن نہیں ہوئی جی اچھا جی واپس چل اور ان 10 میں سے مس کرنا امرت غیر محرم کو امرت غیر محرم کیونکہ محرم نو تو مس کرنا کچھ بھی نہیں غیر محرم اپنی بیوی یا اور کوئی غیر محرم وہ مس بھئی کسی بندے غلطی کی تھی انہیں یہ نہیں بھی کوئی درس دیتا جا رہے انہوں چونڈیاں وڈو نوز باللہ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ چلے ہو اور بھئی مس کرنا امرت غیر محرم کو کسی بندے نے غیر محرم عورت نو ہاتھ لایا تو اندھے نال وضو نہیں ٹوٹتا بوجہ اس حدیث کے جو سنن اربع میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے اپنے بعض ازواج کا پھر سرکار نماز پڑھتے اور نیا وضو نہ فرماتے نیا وضو اچھا یہ کچھ حدیثاں نے نا جس ویلے دور تے پہنچو گے تمہیں دساں گا جڑے اردو ترجمے کیتے نے کنج بیڑے غرق کیتے نے انہاں حدیثاں دے بعضاں ترجمے کیتے نے پھر سرکار نے بے وضو نماز پڑھی حالانکہ یہ مطلب ہے مطلب کی ہے بے نیا وضو نہیں کیا وہ جو پہلا وضو تھا اسی کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ دلیل بنی کہ اگر عورت کو مس کیا جائے تو ظاہر جب سرکار نے بوسہ لیا اپنی زوجہ پاک کا تو ان کے منہ کے ساتھ سرکار کا منہ مبارک لگا یہ مس ہوا ہے کہ نہیں جی تو اس سے سرکار نے نیا وضو لیکن دساں گا بھی اردو دانا دے ترجمے تو بارے بارے جائیے نوز باللہ پڑھ کے تے بندے نے جڑا رونا آ جاندہ ہے کہ پھر سرکار نے نماز پڑھی بے وضو باقی جڑا اردو دان انہوں ترجمہ پڑھے گا تو کی سمجھے گا مولوی جی اور سنی گل اے دلیل آ گئی اے دلیل آ گئی جی ابو داود شریف میں ہے مسند احمد میں ہے نسائی میں ہے ترمذی میں ہے ابن ماجہ میں دار قطنی میں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ اچھا جی ہن سوال ہے کہ قرآن پاک جتے آندا ہے کہ اگر تسی جڑا نا وہ نہیں ہور گل ہے اور لمس آیت میں مراد سے جمع ہے وہ جڑا نہیں او لامستم النساء فلم تجدوا ماء کہ اگر تسی عورتاں نال کی کرو مس کرو تے پانی نہ پاؤ تے تیمم کرو اتھوں تو پتہ لگا بے مس سے امرت ناقض ہے مس سے امرت ناقض ہے ان دا جواب پہ دیندے جے حنفی شافیاں نو کہ جڑا لمس ہے عورتاں دے بارے وچ جتھے آیت ہے نا تیمم والی اوتھے مراد جمع ہے اوتھے مراد جمع ہے اور جی حنفیوں قرآن پاک کے جو لمس ذکر ہوئے تو مراد جمع ہوئے کرے ہے وے
جی ہے وہ دوسرے سپارے جی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو پہلے سے کہ تم مس کرو ان کو تو جو مہر مقرر تھا اس کا نصف دینا پڑتا ہے اب یہاں بالاتفاق مس کا معنی ہے جماع کیا معنی ہے کہ اگر عورتوں سے قربت نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کیا ہو گئی تو جو مہر مقرر تھا اس کا نصف دینا ہوتا ہے تو یہاں مس سے مراد جماع ہے سمجھی جی ہاں جی اور سمجھی گل کی بلا کہ مراد کی ہے جماع ایشا بس ہے جی اچھا جی اور تھلو ویکھو نا واللمس فی الآیت تفسیر کی ہے اسی کی اس کے ساتھ ترجمان القرآن نے ترجمان القرآن لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا کنہ دا حضرت عبداللہ بن عباس کی ترجمان القرآن یہ لقب ہے انہاں دا کنہ دا حضرت عبداللہ بن عباس جتنے بھی گراوے نا کہ ترجمان القرآن نے یہ فرمایا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس عربی تفسیر ہیں جی اردو وچ کرے ہوئے تے وہ سارے ایسے اپنے نو مطلب ہے کہ بڑی اونچے مقام تے صحابہ پاک دا بہت پیچھے چلے گئے تے ساڈے تے ہستیاں آئی دیاں بہت اونچیاں نے یہ نہیں اونچیاں نے بس چلو انج کر کے ویکھی پگڑی ڈگ پیندی اساں تے یہ نظام بنایا ہے لیکن ہے کہ بھئی ترجمان القرآن لقب کنہ دا حضرت عبداللہ بن مہربانی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا اور وہ وہی ہے کہ قول کیا اس کا اہل لغت نے بے مس بمانا جماع مس بمانا جماع او دھیان بلا تھی وے او کہ فرمائے ابن سکیت نے کس نے سکیت فعیل جی میں صدیق جی سنیں اس وزن تے فعیل اب ایک کون نے ابو یوسف یعقوب بن اسحاق السکیت کان من اکابر اہل اللغہ اور یہ جڑا سنا جعفر متوکل اللہ عباسیہ دا اون دے پتر نو اے لغت پڑھاندے ہوندے سن ادب سکھاندے سن جی اے گل 243 میں ان کا وصال ہے جڑی کتاب وچ گل لئی اوندا نام ہے نزہۃ الالباء فی طبقات الادباء چلو جی اچھا جی بھی انہاں کیا کہ ابن سکیت نے کہ لمس جب ملایا جائے عورت کے ساتھ یعنی لمس دا تعلق کن نال ہوئے عورت نہ لوے مراد اس سے جماع ہوتا ہے اس سے مراد جماع عرب کہتے ہیں لمست المرأة یعنی جامعتها ذاکرہ السید اچھا جی اور ان 10 میں سے کہے ہے جو نہ بھرے منہ کو کہے منہ بھر نہ ہوئے تے اس لیے کہ یہ کہے مادہ کے میدہ کے مادہ کے اوپر سے نکلی ہے یہ تھلوں نکل دی نا تو انہیں تو بال چاڑ رہا سی ٹکڑے کو نہیں سی یہ اتوں نکلی ہے اتلے پاسے نہیں تھلے والے پاسے گندگی ہے اس وجہ تو یہ ناقض وضو نہیں تو تمہیں پیچھے سمجھایا سی بھی منہ بھر دا فلسفہ سلے وے کہ تھلوں آئی ہے نہیں سنی گل بسم اللہ اچھا جی اور ان 10 میں سے بلغم کی کہے ہے اگرچہ ہو کثیر بلغم دی کہے آ جاوے اگرچہ چوکھی ہوئے منہ بھر ہوئے تامی وجہ کی ہے باوجہ نہ ہونے تخلل نجاست کے اس میں اور یہ خود تو پاک ہے بلغم خود پاک تے اندے وچ لزوجت اندے اجزاء دوجے نال چمڑے جویں ربڑ ہوندا ہے تے اندر نجاست وڑ نہیں سکدی سمجھی جے گل اس واسطے جیڑی کو اتے لگی وہ تھوڑی جی وہ منہ بھرنے اگر بکھری کریے تے جیڑی بلغم دے اتے کو لگی ہے اندر دی کوئی چیز انہوں بکھریاں کریے تو منہ بھر نہیں تے جدو او نہیں تے باقی بلغم تے پاک ہے تے لہذا ناقض وضو نہیں ہے او ویکھو نا او وَهُوَ طاہر بلغم
اے اندہما مطلقاً، صاحبین کے نزدیک تو یہ مطلقاً کیا ہے؟ طاہر ہے. اس لیے کہ یہ تھوک ہے حقیقتاً، حقیقت وچ تھوک کی ہے کی شے بلغم اور تھوک کیا ہے؟ طاہر ہے. پاک ہے. اس لیے کہ ہونے کے بھی یہ بلغم کے میں بندی، اس لیے کہ رطوبت چڑھتی ہے حلق کے اعلیٰ کو، پس ہو جاتی ہے وہ تھوک، اور حلق کے اسفل میں ہو جاتی ہے وہ گاڑی، پس بن جاتی ہے وہ بلغم. اے ویکھو اپنے آہستہ آہستہ رطوبت اتاں آਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ تھک ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ہے، ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਤੂਬਤ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾੜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਬਲਗਮ ਬਣ ਗਈ. ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਲਗਮ. ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇੜੇ ਚੇੜੇ ਇਹ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਰੁਕ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀਦਾ. ਅਸਲ ਉਹ ਰਤੂਬਤ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ, ਤੇ ਰੁਕਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਲਗਮ ਬਣ ਗਈ. پس نہیں نکلی وہ تو اسفل میں ہو تو بلغم ہوتی ہے، لہذا وہ نہیں نکلی معدہ سے، اے میدے چو تے آئی نہیں، اے تے سنگ چوئیں جی. اور الوالا ان خارجا، اچھا ہونے تو جے کر میدے بچو آئی ہے وہ بلغم تے پھر کیے. اور البتہ اگر نکلے مادے سے، اور پھر عرف جو میدا ہی آکھیا جے، اور غلط العوام نو اومی چلائی دا کام، وہ جی لئیے دے لا کے جی بخش نو بشکا دینے. حالانکہ پتہ بھی ہوندہ ہے یہ ہوندہ ہے غلط العوام بھی پھر ایمی کام مطلب ہون مادہ کو بھی آپ سب غلط پڑھتے ہیں، بیستی کرائے بڑھ اللہ ہے نواں لفظ لے آندہ نے جی. اس واسطے جڑا لفظ چل جائے پھر اس دا ایتھے تسی نے پڑھ لیں گے بھی پڑھو کہ پس نہیں نکلی وہ معدہ سے، اور البتہ اگر نکلے وہ معدہ سے تو پس وہ لزج ثقیل کی سخت سخت ثقیل ثال نہیں سواد نال سیکل سیکل اصل آندے نے جڑا آندے نہیں ہے بڑا آ سروچا جڑا بنائی دے جی انہوں اصل سیکل آندے نے جی سواد نال، کیونکہ سونا فرمایا کہ ہر گندی چیز کے لیے ایک سیکل ہے، اور دل گندا ہو جاتا ہے اس کے لیے سیکل ذکر اللہ ہے. حدیث شریف ہے جی، یہ سروچا ہوتا ہے مانجنے والا جی. تو یہ جو ہے نا لزج ہے، سیکل ہے، جڑی آپے سے نہیں داخل ہوتی اس میں نجاست. کیڑی ہو؟ میدے والی. اچھا انہیں تو نال تو کچھ لگی ہے جی میدے چو آئی ہے تب، اور وہ جو متصل ہے اس کے ساتھ نجاست سے وہ تھوڑی ہے، وہ اگر اینی کو کلی کہے ہوندی بالکل تھوڑی جی، اور وہ کہے میں معاف ہے، لہذا بلغم دی کہے نال وضو کو سمجھ ہوندی بھی دلائل دی بھی. اچھا بڑی گل ہے. اچھا جی سوال، اور نہیں وارد ہوگا ولا یارد وہ کہ جب واقعہ ہو بلغم نجاست میں، کیونکہ وہ تو نجس ہو جاتی ہے. سوال ہے بے نہ کھنگار سٹیا باہر گندی تھا ہوتے ہوں وہ کسے چک لیا ہے نا تو یہ تو نجس ہے، یہ تو یہ کیویں ہو گیا؟ اتنے باہر کیویں نجس ہو گیا؟ حالانکہ اس میں لزوجت ہے، اس میں تو کچھ داخل نہیں ہو، تو باہر کس طرح نجس ہو گیا؟ اور باہر کسے گندی تھان تے کھنگار سٹیا ہے نا تو کسے چک کے نا پھٹی نال تے چک کے تو دودھ دی بالٹی سٹ دیتا ہے تو وہ دودھ خراب ہو جائے گا. دودھ خراب ہے، چل دودھ نہیں پانی صحیح، پانی کی ہو جائے گا؟ سوال ہی کیوں خراب ہو گئے؟ ان کا جواب دیندے پہ جی اس لیے کہ ہماری کلام اس بلغم میں ہے جب تک ہو کتھے بہرحال جب وہ جدا ہوتی ہے تو اس کی سخانت کم ہو جاتی ہے، وہ اندر سی ان کا لزوجت، باہر اس نے ہوا لگی ہے تو جنہوں میں باہر دی ہوا لگ دی ہے نا وہ اور ہو جاندے ہیں جی، اور زیادہ ہو گئی رکت اس کی، پس تخلخل کر گئی اس میں نجاست، اس واسطے ہونوں کھنگار کی ہو گئے؟ نجس ہو گیا بجے. اچھا جی مسئلہ، اور اگر ہو وہ بلغم ملی ہوئی توام کے ساتھ، توام تے بلغم مل کے کہے آگے کٹھی، ہون کی حکم ہے؟
تو نہیں ناقص مگر جب کہ ہو تو عام غالب، تو عام غالب کنا غالب ہوئے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر علیحدہ ہو تو وہ منہ بھر کے بن جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال جب کہ ہو وہ تو عام اور دوجی شے جڑی میدے چ نکلی ہے مغلوب یا مساوی بلغم کے تو فلا کی، اور صلاۃ الحسن میں ہے، کس میں؟ صلاۃ الحسن، یہ کتاب صلاۃ ہے حسن بن زیاد لؤلؤی کی، امام حسن بن زیاد نہیں ہے کہ ان کئی بار حوالہ ہوتا ہے امام صاحب دے شاگرد حسن بن زیاد لؤلؤی، انہاں دی کتاب ہے صلاۃ الحسن نام ہوندا، نماز دے مسئلے تے کتاب لکھی بابے، اور صلاۃ الحسن میں ہے عبرت غالب کے لیے ہے، عبرت غالب عبرت کس کے لیے؟ غالب کے لیے، بھئی غالب بلغم میں تھے وضو نہیں ٹوٹے، تے جو غالب توام میں تھے، اور اگر دونوں برابر ہیں تو معتبر ہر ایک علیحدہ، ان نالوں توام علیحدہ کرو منہ بھر بنے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں جی، واپس چلو۔ اور ان 10 میں سے جھکنا سونے والے کا، بندہ بیٹھا ہے کیے ایدھا دیکھو اینج کدی چکدا ہے تے مقد نہیں ہلی اینج ایس اے دے، اور 10 میں سے تمایل جھکنا سونے والے کا، جی ایسا جھکنا کہ احتمال رکھے اس کی مقد کے زوال کا، مقد اٹھی نہیں صرف احتمال ہے بھی جے چوکھا چکیا تے تھلو چکی جائے گی ہر شے، ان دے نال وضو نہیں ٹوٹا، ایس چکنے نال نہیں ٹوٹدا، چکنے نال وہ جڑے پیچھے مسئلہ سی نا ویسے بھی مقد اٹھ گئی تے انہوں جاگ نہیں آئی تے پھر کی ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اون دے اختلاف سی ایوے کہ مقد اتھی ہے لیکن کی ہے صرف تمایل، چکدا پہ تین دے نال وضو نہیں ٹوٹا، دلیل باوجہ اس حدیث کے جو سنن ابی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتظار کرتے تھے عشاء کی حتیٰ کہ جھک جاتے ان کے سر، پھر نماز پڑھتے اور نیا وضو نہ کرتے، اور نیا وضو نہ کرتے، یہ تسی بھی کرے اردو ویکھ کے تے بے وضو والا جملہ نال نہ ٹھوک دیا جائے، کی آکھنا ہے؟ نیا وضو نہ کرتے، سمجھ کو نہیں آتی بھی استاد ٹل دیندا رہندا تے او شفقت فرماندے رہندے نے تے اگلی زندگی پھر اپنے گل کھلاندے نے، مطلب وہ جڑا وضو کر کے بیٹھے ہوندے سن نا مسجد وچ سونیاں دے انتظار وچ، کیونکہ حدیث پہ جا آوے گا کہ سونیاں نے عشاء دی نماز کئی دفعہ کافی دیر نال تشریف لے آئے، او با حکم ربی، سرکار نبی نے ہر کام با حکم ربی ہے، تے او پھر او صحابہ پاک بیٹھے کئی دفعہ حضرت عمر نے عرض بھی کر دینے کہ سونیوں نمازی سو گئے تے او بیٹھے بیٹھے اس طرح سر چک جانے جی، یہ حالانکہ پھر دوبارہ وضو نواں نہ کیتا اس نے نماز پڑھی جدو سرکار ہے تو پتہ لگا بھی وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھ آؤندی پئی اے گل جی۔ اے مسلم شریف، امام احمد، ابو داود، بہقی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور اچھا جی، او تتخفق رؤوسہم اے تتحرکو اے تتحرک، اے مطلب کھڑے این کر کے پھر سیدھا ہو گیا پھر چک گیا اس طرح ہوندا ہے کدی، جی، چلو اچھا جی۔ قاموس میں ہے خافق النجم یخفق خفوقا غابا، جی بھائی ستارہ غائب ہو گیا تے فلان حرک رأسہ، فلان نے اپنے سر کو حرکت دی اذا ناعسا، جب اس کو اونگ آ گئے، لغت دستے نے بینج کر کے لغت ویکھی دی کتاباں ویکھ لی ہوں۔ اچھا جی، اور بعض صحابہ پاک اس وقت رکھ لیتے تھے اپنی ایک جانب کو، پس سو جاتے،
फिर खड़े होते पस नमाज पढ़ते जैसा कि सुनने बाजार में है इसनाद सही के साथ। ये हुण जरा मुस्नद बाजार के अंदर आता है कि बा साहबा पाक यादाओ जाने बाबू जाने पहलू नहीं इंज अरक टेक के ते एक पासे इंज करके कर लेना, इस नाल तो मक्कत उठ जाती है। तो फिर उठ के उस वुजू नाल नमाज पढ़ रही, कहते मतलब मक्कत उठ जाता मैं वुजू नहीं टुटदा। उनका जवाब दिता है कि वह हुमिला अलन नुआस, इसको ऊँग पर हमल करेंगे, इसको बकायदा नहीं सोए, थोड़ी सी ऊँग आई है जी जिसमें वो जागना ज्यादा तो सोना कम होता है, ये मुराद है, वरना दूसरी हदीसों के साथ तारुज़ आ जाएगा ना। तो इसको किस पर अमल किया है? ऊँग पर। सुनिए गल ये होने कि चलो कभी जिंदगी च मुस्नद बाजार की हदीस सामने आवे तो वो है कि आत गई होण तो वो है कि भी उनका जवाब है कि इस मुराद क्या है? ऊँग, ये बकायदा नहीं सोना, मगर ना वो हदीसें जो पीछे पड़ी है कि अगर मक्कत उठ जाए तो वुज़ू टूट जाता है, वो मफासल ढीले हो जाता है, गुम आ रही है, तो फिर उनका तारुज़ आ जाएगा। अच्छा जी, और उन 10 में से नींद मुतमक्किन मिनल अर्द की, जेड़ा बंदा जमीन उत्ते टिक के बैठा है जी, टिक के ये सौ गया बैठे बैठे, ये सो गया। वो पिछला तमायुल सी, उनदे च पक्की नींद नहीं हुंदी, वो बंदा इस तरह कीता फिर जा गए, इस तरह कीता फिर जा गई, ये वे कि बैठा बैठा कुर्सी ते बैठा है मिसाल तौर पे, बेड ते अपने ते बैठा है जी, ते ओ की हो गया? सो गया। लेकिन मिनल अर्द का मतलब है भी यहो जी चीज़ जिससे मुतमैन हो के पूरा बैठा है, मकद टिकी उथे मतलब है, तो की हो गया? उन्हें सौ गया। अगरचे हो टेक लगाने वाला, तो जो करा जे भाई किसी शय की तरफ, जैसे दीवार और सतून इब्राहिम दी कंड मगर जड़ा है, और सराहना तकिया जी, ए वड्डा तकिया जी, ए और इस हसीयत के साथ कि अगर हटा लिया जाए मुस्तनदिल है, मुस्तनदिल है कौन? ऐशा कौन? कंद दीवार, ए मतलब है। तो साकता गिर जाए वो शख्स तो पस नहीं टूटेगा वुजू उसका, ज़ाहिर पर इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़हब से इन दोनों मसलों में एक मसला है तमायुल वाला, एक मसला है बह के सोने वाला। ये जे टेक हटा दी तो हजरत डिगे तो लत्तां चकी गई, हुण तो वुजू भी नाल ही निकल गया। ये बैठे ने टेक ला के ते ना टेक चुकी है ते ना हजरत बोल चा कोई को तेरे इलाके च कोई बोली बोल दे, किसी की भी जी भी बोल दे बोल चा, यानी बैठा है मौलवी जी टेक ला के सौ गया, वो चुको तो डिग्या नहीं, ओनू इत्थे इंज बैठा सुता है ते वुजू नहीं टूटा, ए मतलब है पिछला तमायुल नाल भी वुजू नहीं टूटा। ए फीहिमा यानी दोनों मसलों में एक ये मसला जड़ा नौम मुतमक्किन मिनल अर्द, और वो जो उससे पहले है किड़ा ओ तमायुलो नाइमिन, इन दोवां नाल इमाम साहब दे नज़दीक वुजू बावजह करार पकड़ने उस बंदे के ज़मीन के साथ, पस वो बेखौफ है नाकिज़ के निकलने से उससे। सुने ही क्योंकि जो शर्मगाह टिकी है तो लिहाजा पूरा बेहोश होकर नहीं सोता। रिवायत की है इसको इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से, और यही सही है और इसी को लिए आम्मतुल मशाइख ने कि जेड़ा टिक के बैठा है तो इंज इंज पे चुकदा है, ये भी एक जेड़ा बिल्कुल इंज पिछे टेक ला के बैठा है तो इंज करके थंब नाल, एक भी गोडे चुक दी ते लत्तां दे इंज तरकी का पिछा ते चुकी की शर्मगाह, हुण ते वुज़ू टुट गया है, ए थले चौखड़ी मार के समझिए ते पिछा कंध दे नाल चौखा इंज चुक के नहीं इंज करके, इस तरह नहीं मुराद
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? और ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ है। ये तसी बाबी आखज़ आमतुल मशाइख। और फरमाया इमाम कुदूरी रहमहुल्लाह ने टूट गया है वुज़ू, इन्हें फरमाया है वज़ू टूट गया। और यही मरवी है तहावी शरीफ से, इमाम तहावी से, तहावी शरीफ से नहीं इमाम तहावी से, यही मरवी है। तो कुदूरी शरीफ अगले साल आवेगी तो उत्थे जिक्र एवं आवेगा वुज़ू टुट गया तो जोहरा नैयरा वाले फिर दसणगे भी दूजे बाबे दूजे कौल ते फतवा है। समझते पे हो भला थी। और उन 10 में से नींद है नमाजी की, नमाज पढ़ने सह गया। सह गया। अगरचे सो गया रुकू करते हुए या सजदा करते हुए, जब के हो वो सुन्नत के तरीके पर। ये रुकू सुजूद कर रहा किहड़े तरीके नाल ते सौ गया ते वुज़ू नहीं टुटा। सुनी गल ओ ज़ाहिर मज़हब में। अच्छा जी अलाजियाती सुन्नत किस तरह है? बाएं तौर के ज़ाहिर करे अपने बाजुओं को, सजदा करने लगे और रुकू विच भी अरकां बाहर ये कल्ला नमाज पढ़ रहे, और दूर करे अपने पेट को अपने रानों से। कत्थे रुकू विच सजदे और रुकू विच खाम खाए दूर ने, सजदे विच यार जिथे लम्मे पै रहिंदे हो कर्म वाले हो। दलील सुनो इस गल उत्ते। ए बिसकून जे दब्उन मुख्तार सिहा, बावजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने फरमाया, नहीं वाजिब वुज़ू उस शख्स पर जो सो गया बैठकर, सो गया बैठकर या खड़े होकर या सजदा करते हुए, तो वुज़ू नहीं टूटा। नहीं वाजिब। हत्ता के रखे अपना पहलू, हत्ता के रखे अपना पहलू, ए लम्मा पवे, बस जब लेट गया तो ढीले हो गए उसके मफासिल, तो लिहाजा हवा निकल सकती है, इस वास्ते वुज़ू टूट गया। अखरजहुल बहकी मिन हदीस इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। सुनी जे गल ए आ गई हदीस ओ पिछे उनदे नाल। और जब सो गया इस तरह अच्छा जी एक बंदा नमाज तो बाहर सजदे दी हालत में सौ गया, सजदा करदे बैंज करके सोना है। कई बार बच्चे सुते उठाओ ना तो उठ के तो सजदे दी हालत में सौ जाते मंजी ते। निक्के तो कई बार वेख्या होना जी उवें सजदे ही सौ जाते हैं जी। और जब सो गया इसी तरह खारिज सलात, तो नहीं टूटेगा उसके साथ वुज़ू उसका सही में जी। अगर अच्छा जी, और अगर ना हो सुजूद की सिफ्त पर और रुकू की सिफ्त पर जो कि मसनून है, तो अब वुज़ू टूट जाएगा। अब वुज़ू टूट जाएगा। वो थले शरह आउंदी पई है ओए भी जे सजदा पूरा सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं जी, पूरा सौ जाए तो हजरत अली एक पासे धड़म डिग पैन, लिहाजा पूरा सुता नहीं भी बाजू दूर अरकां चुकियां तो सुता भी पूरा होवे इंज, इस वास्ते ये दरम्याना जा सुता है देसी जिहा, पूरा समय तो बाहां में थले डिग पैन ते ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਧੜਮ ਡਿੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਰ 'ਚ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਸੁਬਹਾਨਹੁਲ ਮੁਵਫਿਕ ਬਿਮਹਦ फजलिही व करमिही, महज अपने फजलो करम से अल्लाह पर किसी को राह रास्त की तौफीक देना वाजिब नहीं,
کیا کہ اللہ پر کسی کو راہ راست کی دینا واجب اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اس لیے کہا کہ بے من بے محض فضل ہی، کرم جو اس نے ہمیں توفیق دی یہ محض اس کا کیا ہے؟ فضل ہے اور اس کا کرم فضل اور کرم ہے جی۔ اچھا جو شرح دیکھو جی بلونا مرا کے اونا ساجدن لے بقائے بعد الاستمساک ہے، اجے بعد مضبوطی موجود ہے، کیونکہ اگر زائل ہو جائے نا کل مضبوطی حضرت گہری نیند چلے جان تے لساکت آئے تھلے پھڑک تڑم پیندے جی، پنجابی چاہتے نے پھاں پیندا جی، تسی کی آندے ہو ہیں جڑ گیا اندر بھی چڑھ گئے بٹھا ٹک گئے بے ہاں پس نہیں پورا ہوا جب یہ سجدہ کر رہا ہے لہذا ابھی پورا استرخاء نہیں ہوا پورا استرخاء نہیں ہوا اچھا جی توجہ کرے جی اور نئی فرق درمیان اس کے یہ کہ ارادہ کرے سونے کا نماز میں جو یا نماز سے باہر علی المختار جویں بھی ہوئے جان کے ستا ہے یا سو گیا ہے وضو ہوندا نہیں ٹوٹا جی اور سجدے تے رکوع دی حالت وچ وضو نہیں ٹوٹا بلد تھی جی۔ اچھا جی وَإِلَّمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ الْمَسْنُونِ انْتَقَضَ اندنے اولا حذف ہے رکوع کا، اے مسنون کے خلاف سجدہ تو ہو سکتا ہے رکوع ہوئے تے مسنون دے خلاف تے گہری نیند سمیں ہوئے اڑیا جی تے گہری نیند ستا ہے تے ہے اتھے یہ نہیں ہوندا حضرت ترا سر پر نہیں تھلے ٹھا جانا سی جی لہذا رکوع وچ جیڑی بھی صورت ہے نا اے مسنون کے خلاف سجدے میں تے ہو سکتا ہے او باواں لمکا دیتیاں تے ڈھڈ نال پٹاں تے جوڑیا تے انج کر کے پے گیا لیکن مولوی جی رکوع وچ انج کیونکہ ادھا کھلوتا ہے ادھا تے اوتھے انج ہو ہی نہیں سکتا جی، اس لیے کہا کہ اولا رکوع کا حذف ہے کیونکہ بیان صفت سنت کا جیسا کہ پہلے ہے یہ بند ہے سجود پر، اور اس لیے کہ صرف اس کے نصف اسفل کا کھڑا ہونا اور اوپر کا جھکنا باوجود نہ گرنے کے یہ دلیل ہے کہ قوت ماسکہ باقی ہے، کوئی نہیں کھانے چپے بے ادھا تھلو کھلوتا ہے ادھا اتو چکیا ہے تے ڈگا کوئی نہیں، اے دلیل ہے کہ پورا بے ہوش ہو کے نہیں سو سکتا ورنہ رب تھلے جا پینا سی کہ چلو بسم اللہ اللہ ترجمہ کریو بسم اللہ فصل ان چیزوں کے بیان میں فصل ان چیزوں کے بیان میں جو نہیں توڑتی وضو کو، جو نہیں توڑتی وضو کو، 10 چیزیں 10 چیزیں نہیں توڑتی وضو کو، نہیں توڑتی وضو کو، ظاہر ہونا خون کا ظاہر ہونا خون جو نہ جاری ہو اپنی جگہ سے، نہ جاری ہو اپنی جگہ سے، اور گرنا گوشت کا اور گرنا گوشت کا بغیر خون کے سیلان کے، بغیر خون کے سیلان کے، جیسے عرق مدنی جیسے عرق مدنی وہ کہ کہا جاتا ہے اس کو رشتہ، وہ کہ کہا جاتا ہے اس کو رشتہ، اور نکلنا کیڑے کا اور نکلنا کیڑے کا زخم سے زخم سے، اور کان سے اور کان سے، اور ناک سے، اور ناک سے، اور مس کرنا ذکر کا اور مس کرنا ذکر کا، اور مس کرنا عورت کا، اور مس کرنا عورت کا، اچھا جی، اور کہ اور کہ جو نہ بھرے منہ کو، کرنا بھرے منہ اور کہ بلغم کی کیا بلغم اگرچہ کثیر ہو، اگرچہ کثیر ہو، اور دائیں بائیں جھکنا سونے والے کا دائیں بائیں جھکنا سونے والے کا، کہ اعتماد رکھے احتمال رکھے اس کی مقت کے زوال کا اس کی مقت ہوئی کوئی نہیں، اور نیند اور نیند متمکن کی متمکن کی ٹک کے بیٹھے اگرچہ سہارا لینے والا ہو اگرچہ سہارا کسی شے کی طرف، کسی شے کی طرف اگر ہٹا دی جائے اگر ہٹا دی جائے تو گر جائے متوضی، گر جائے متوضی، تو یہ بھی نیند اس کی توڑتی نہیں جب تک ڈگا نہیں ظاہر مذہب پر۔ ظاہر مذہب ان دونوں مسئلوں میں دونوں مسئلوں میں
اور نیند سونے والے کی اور نیند سونے والے کی اگرچہ ہو رکوع کرنے والا اگرچہ رکوع کرنے والا یا سجدہ کرنے والا یا سجدہ کرنے والا سنت کے طریقے پر سنت کے طریقے واللہ الموفق اللہ الموفق